اللہ تعالیٰ اس کو 12 مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے. اللہ اس کو 12 تکلیف اور مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے. 3 مصیبتیں اس کو دنیا میں آتی ہے, 3 مصیبتیں اس کو مرتے وقت آتی ہے, 3 مصیبتیں اس کو قبر میں آتی ہے, 3 مصیبتیں اس کو میدان محشر میں آتی ہے. اب یہ 12 مصیبتیں ہیں, یاد رکھ لو. یا 10 منٹ کا ٹائم نکال کے نمازی بن جاؤ, یا پھر ان بھیانک مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ, ان خوفناک مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. اور سن لو, یہ معاذ اللہ کسی دنیا کے ظاہری لیڈر کا یا صرف کسی سیاسی لیڈر کا بیان نہیں جس کو ہنس کے اڑا سکو, یا یہ کسی عام انسان کی گفتگو نہیں, یہ اس رسول کا فرمان ہے. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. اللہ اکبر. یہ اس رسول کا فرمان ہے جو اپنی مرضی سے کبھی گفتگو کرتے ہی نہیں. اللہ اکبر. زبان ان کی ہے, کلام خدا بند قدوس کا ہے. اللہ اللہ. اس لیے آقا کا فرمان ہے, انہوں نے کہہ دیا, جو کہہ دیا ہو کے رہا, انہوں نے جو فرمایا ہو کے رہا. تو سن لو, مصیبتوں سے بھاگنے والوں, مصیبتوں سے جی چرانے والوں, مصیبتوں سے ڈرنے والوں, اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں نماز چھوڑو گے تو 12 مصیبتوں کا منہ دیکھنے کے لیے تیار رہو, 12 مصیبتوں میں گرفتار ہونے کے لیے تیار رہو. آئیے 3 مصیبتیں دنیا کی کیا ہے ذرا اس پر توجہ کریں. اللہ اکبر. کتنا ترس آتا ہے میری قوم پر, کتنی نادان ہے یہ قوم, ہر مصیبت سے پیچھا چھڑا رہی ہے. اور وہ آؤ آؤ اپنے رسول, اپنے آقا جو ماؤں سے زیادہ شفیق ہے, ماؤں سے زیادہ رفیق ہے. اللہ اکبر. خون کے رشتے اتنا ہم سے پیار نہیں کرتے جتنا آمنہ کے لال نے پیار کیا ہے. حضور نے امت سے کتنی محبت کی ہے, اس کا احساس تو کرو. اللہ کے حبیب نے اللہ کے عذاب کو کیوں بیان کیا؟ تاکہ سن لو, ہوشیار ہو جاؤ, اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ. ورنہ سن لو, اچھی طرح سن لو, کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. واللہ سارے زمین اور آسمان مل کر اللہ کے عذاب کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ نازک سا وجود جو پسو, کھٹمل اور چونٹی کے کاٹنے پر بھی بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے, عذاب کیسے برداشت کر سکو گے جو زمین اور آسمان برداشت نہیں کر سکتے؟ ایک بزرگ بہت روتے تھے, کسی نے پوچھا رونے کی وجہ کیا؟ فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے گرم پانی کے عذاب سے ڈراتا تو بھی مجھے رونا ہی تھا. اللہ نے مجھے گرم پانی کے عذاب سے نہیں ڈرایا بلکہ اللہ نے مجھے جہنم کے عذاب سے ڈرایا. جہنم کے عذاب کے بارے میں قرآن کہتا ہے القاریہ القاریہ. جہنم کے عذاب کے بارے میں قرآن کہتا ہے میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے جہنم کے عذاب کے بارے میں. اور کیا فرما رہا ہے اللہ؟ فرماتا ہے کہ جس دن کافر اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. کاش ہم مٹی ہو جائیں. اللہ وہ مٹی ہونے کی تمنا کریں گے, اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے وہ مٹی ہونے کی تمنا کریں گے. اللہ کے عذاب کا حال کیا ہے میرے عزیز, میرے بھائی؟ اسی لیے صحابہ جنہیں جنت کی بشارتیں ملی تھی وہ رات بھر اسی لیے نہیں روتے تھے, انہیں پتا تھا اللہ کی عذاب. ام المومنین, یہ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں جنہیں نماز کا طریقہ بھی صحیح نہیں پتا, یہ گھمنڈ میں ہے مولانا ہم تو جنت ہی میں جائیں گے. میں کہتا ہوں امید کری جا سکتی ہے لیکن خوف بھی ہو. امید کی جا سکتی ہے مگر خوف بھی ہو. یہ کیا کہ جن کی زندگی میں کلمہ طیبہ بھی یاد نہیں اور انہیں گھمنڈ ہے کہ جنت میں جانے سے میں کون روک سکتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ امید بھی کرو خوف بھی کرو, یہ گھمنڈ ہے, نہ امید نہ خوف. کیا سمجھ رکھا ہے جنت کو؟ ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں 1857 کے بعد والوں نے جتنا جنت کو مشکل بنایا ہے
اتنی بھی جنت مشکل نہیں ہے، اور جتنی آسان آپ کے شاعروں نے جنت بنا دی ہے اتنی بھی آسان جنت نہیں ہے، نہ اتنی مشکل ہے نہ اتنی آسان ہے۔ پھر اعتدال کی راہ کیا ہے؟ تو میرے امام اسے اعتدال کی راہ کو بیان کرتے کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اعتدال کی راہ کیا ہے؟ نہ 1857 کے بعد والوں کی فکر جو انہوں نے بہت مشکل کر دی کہ کچھ بھی کر لو جنت میں نہیں جاؤ گے، یہ مشکل، اور آپ کا حال یہ ان کو دیکھو اور ان کو دیکھو اور جنت میں چلے جاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ ساری نسبتیں عظمتیں سراخوں پہ انکار نہیں، لیکن جن کو دکھا کر جنت بانٹ رہے ناظرین صاحب آپ، ان کے ایمان پہ خاتمے کی بھی کوئی گارنٹی آپ کے پاس ہے؟ نہ اتنی مشکل نہ اتنی آسان۔ امام کی فکر یہ کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس مول کیا ہے؟ بھئی چیز کتنی سستی ہو اور ہمارے پاس نہ ہو اس کی قیمت آپ کی توجہ ہے؟ دیکھیں آسانی سے سمجھ آئی، چیز کتنی سستی ہو اور ہمارے پاس قیمت نہ ہو، لے سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ میرا رومال ہے، اگر میں کہوں کہ میں اسے آج بیچنا چاہتا ہوں، کون خریدے گا تم میں؟ تو میرا حسن ظن یہ کہتا ہے کہ میرے عزیز، میرے بھائی لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اگر میں اس کی قیمت یہ کہہ دوں 500 روپے، تو ابھی 500 کی کئی نوٹیں نکل آئے، 5000 تو بھی نکل آئے، 10,000 میرا حسن ظن کہتا ہے تو بھی نکل آئے، لیکن میں یہ رومال چلے بیچ ہی دوں، کتنے میں خریدو گے؟ میں نے بیچنا اس کو، مجھے چاہیے اس رومال کے صرف 15 پیسے، 2 منٹ کا ٹائم ہے، اگر آپ میں سے کسی کی جیب میں 5 اور 10 15 پیسے ہو، ابھی لا کر دے دیں، حضرت مفتی ایوب صاحب کی بلا مدظل العالی کے ہاتھ سے یہ رومال لے کر جائیں، یا یہ سید صاحب کا رومال لے جائیں، یا اگر حضرت اجازت دے گستاخی نہ ہو تو حضرت کا عصا لے کر چلے جائیں۔ اتنے بڑے بزرگ عالم دین کا عصا 15 پیسے میں ان کی اجازت سے آپ کو بیچنا چاہتا ہوں، لے جائیں، لیکن 2 منٹ میں آپ کو 15 پیسے لا کر دینا ہے۔ کوئی لے جا سکتا ہے؟ لے جا سکتا ہے؟ قیمت تو بڑی سستی تھی، آپ کے پاس وہ مطلوبہ قیمت تھی ہی نہیں، ہے نا؟ 15 پیسے کیا بظاہر کوئی حیثیت تو نہیں رکھتے نا، 15 پیسے تو آپ کا بھکاری بھی نہیں لیتا، بھکاری کو دو، ارے بچہ چھوٹا تھا وہ بھی پھینک دے گا، یہ کیا ہے میں نہیں جانتا یہ کون سا سکہ ہے، آپ کا 3-4 سال کا بچہ بھی نہیں، لیکن آج اس قیمت کو میں نے مانگا، آپ نے نہیں دیا، وجہ عصا تو سستا تھا، مطلوبہ قیمت ہی آپ کے پاس نہ تھی، ہے نا؟ رومال تو سستا تھا، مطلوبہ قیمت ہی آپ کے پاس نہ تھی۔ سید صاحب کا رومال سستا نہیں تھی، مطلب کیا؟ چیز تو سستی بک رہی تھی مگر وہ کرنسی آپ کے پاس نہیں تھی۔ بلا تمثیل جنت تو بیچنی محمد رسول اللہ نے، مالک جنت نے تو اعلان کر دیا، بلکہ یوں شان سے اعلان کیا جس کو بریلی سے آواز آ رہی ہے، حضور تاج الشریعہ کی شکل میں کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے، وہ بھیک میں بھی جنت دے سکتے اور بیچ بھی سکتے، کیونکہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار۔ سستے سودے میں جنت بکی نہ، لیکن آپ کے پاس ہے کیا؟ ایک نیکی پر بھی جنت مل سکتی ہے، ایک نیکی ہو بھی تو نا، توجہ ہے آپ کی، ایک نیکی ہو بھی تو نا۔ بڑی معذرت کے ساتھ کان کھول لو اپنے، بہت سے ایسے ہوں گے جن کو یہ غرور ہے آج کہ میں بہت نیک ہوں، لیکن جب میدان محشر میں اعمال نامہ ہاتھ میں آئے گا
تو پتہ چلے گا تو میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, ایک نیکی بھی نہیں ہوگی. وجہ جو نہیں پڑھتے نماز وہ تو نہیں پڑھتے, جو پڑھتے ان کا حال کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے, توجہ کرنا, آقا فرماتے ہیں جس کے سینے میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہوتا ہے اس کے سجدے اور اس کی دعا اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی. دیکھ لو نا, چیک کرو اپنے آپ, چیک کرو. حضور صرف مالا اور تسبیحات میں دینے نہیں آئے تھے, وہ تو تزکیے قلوب کے لیے آئے تھے. چیک کر لو اپنے دلوں کو. جس قوم کے دل سگے بھائیوں کے لیے صاف نہ ہو, جس قوم کے دل پھوپھی اور چچاؤں کے لیے صاف نہ ہو, جس قوم کے دل پڑوسیوں کے لیے صاف نہ ہو, جس قوم کے دل بہنوں کے لیے صاف نہ ہو. ارے حد تو یہ ہے جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو ان اماموں کے لیے جب تمہارے دل صاف نہ ہو تو تمہاری نماز کا کیا ہو. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھی. اگر کافر کے ہاتھ میں آئی فون دیکھا آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, لیکن امام کے ہاتھ میں آئی فون آ گیا تو فوراً آ کے پھٹ کے کہتی ان کے پاس آیا کہاں سے, فوراً شک کی نظر سے دیکھ, فوراً. ارے نادان, جب تو اتنے پیچھے کھڑے رہتا ہے, بلکہ ہفتے میں ایک دن آ کر اتنے پیچھے کھڑے رہتا ہے, اللہ تجھے اتنا عطا کرتا ہے جو سب کے آگے کھڑے رہتا ہے, اس پر عطا کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. شک ہے اپنوں کے خلاف شک. اور یاد رکھیے جب دل کینے سے پاک نہیں ہوں گے, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ علماء سے دعا لینے کے لیے, صرف سبق سنانے کے, دنیا دار تو دنیا دار ہے, دیندار طبقہ بھی اس منزل پر ناکام ہے. الا ماشاءاللہ, الا ماشاءاللہ. دیندار طبقے کو بھی ہم ناکام باس کہلانے والوں کو دیکھ رہے کہ ان کے سینے پاک نہیں ہے کینوں سے. اگر کسی کی تقریر بھی اچھی ہو جائے تو ان کو اس وقت بھی تکلیف ہوتی ہے, بری ہو جائے تو بھی تکلیف ہوتی ہے. آپ توجہ فرمائیں, کسی سے لوگ زیادہ پیار کرنے والے ہوں تو تکلیف ہوتی ہے, مخالفت کرنے والے ہوں تو تکلیف. یعنی ہمارے دل کا, اچھا ہم نے دل کو پاک اور صاف رکھنا, کچھ اہمیت اس کی سمجھی ہی نہیں. اور اللہ کے رسول دلوں کا تزکیہ کرنے کے لیے تھے, وہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تعلیم بعد میں ہے, پہلے قرآن نے دلوں کا تزکیہ بیان فرمایا. ہم تعلیم تو حاصل کر رہے, تزکیہ کہاں ہے؟ اور جب تک دل صاف نہ ہو, چیک کر لو اپنے دل کو, اپنے من میں ڈوب کر تہجد گزارو. فجر پہ گھمنڈ کرنے والوں, ظہر پہ اترانے والوں, جانے نماز نے کہہ دیا کہ جس کے دل پاک و صاف نہیں ہے بغض و کینے سے, ان کے سجدے ان کے سر کے اوپر نہیں جاتے, ان کی نمازیں ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی, ان کی دعائیں ان کے. اس کا مطلب صرف نماز پڑھ کے بھی چھٹکارا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. قرآن میں چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے. یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے. گنی ہوئی آیتوں میں قرآن نے سب بیان کر دیا ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر رطب و یابس کو قرآن میں بیان کر دیا گیا, کھول کے بیان کر دیا گیا. قرآن کہہ رہا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. عمل کر کے آئیں گے, محنت کر کے آئیں گے, پھر بھی جہنم میں ڈالے. بے عمل نہیں, عمل ہوگا, عمل, محنتیں ہوگی, محنتیں. وجہ ان کے دل صاف نہیں ہوں گے. پڑوسیوں کے لیے, بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, پھوپھیوں کے لیے, چچا تایوں کے لیے, دوستوں کے لیے, یاروں کے لیے. بلکہ قیامت کی نشانی میں نشانی یہ بھی ہے, ہاتھ ملیں گے, دل نہیں ملیں گے. عید پہ گلے تو ملتے ہو, سینے سے سینہ ملتا ہے, دل کب ملا؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں, حضور نے جنتی ہونے کی نشانی بیان کی. آقا نے فرمایا اے انس, صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو. آقا فرماتے
سن لیں حدیث پاک کا مفہوم. کیا فرمایا؟ اے انس صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہ ہو. یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت پر عمل کرے گا جنت میں میرے ساتھ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر حضور کا ساتھ جنت میں چاہتے ہو دل کو صاف کر لو. اب کہتے ہیں ارے حضرات ہم تو دعا کرتے قبول نہیں ہوتی. سیدنا ابو ہریرہ دمشق گئے, ملک شام. جب دمشق گئے تو لوگوں نے کہا اے صحابی رسول آپ دعا کیجئے. توجہ کرنا, آپ دعا کیجئے. صحابی کی دعا ہم سب کے حق میں قبول ہوگی. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ایک ہی شرط پہ دعا کروں گا. توجہ ہے نا آپ کی توجہ, بہت اچھے سے سن رہے ہو لیکن مزید توجہ, بہت اہم موڑ پر گفتگو آ رہی ہے. کیا فرمایا؟ ضرور دعا کروں گا, شرط ہے اگر کسی کے اپنے رشتہ دار سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے تو پہلے وہ میری محفل سے باہر نکلے, کیونکہ رشتہ داروں کے لیے کینے والوں کے درمیان میں دعا نہیں کروں گا. کیونکہ میں نے اپنے نبی سے سنا جس محفل میں رشتہ داروں کے لیے کینے والے موجود ہوں, رشتہ توڑنے والے موجود ہوں, رشتے کو منقطع کرنے والے موجود ہوں, اللہ دعا قبول نہیں کرتا. فرماتے ہیں میری دعا اگر لینا ہے تو پورے مجمع میں جس نے اپنے رشتہ داروں سے بات بند کر رکھی ہے باہر جائے. مگر وہ خیر القرون تھا, وہ خیر القرون تھا. اگرچہ اصحاب رخصت ہو رہے تھے لیکن سینئر تابعین کا دور شروع ہو چکا تھا. پتہ ہے جب پورے مجمع میں دمشق میں اعلان ہوا کہ دل میں کینے رکھنے والے اور رشتے توڑنے والے محفل کے باہر نکلیں, تو پوری محفل میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو جائے سوائے ایک جوان کے. وہ جوان اٹھا اور اٹھ کے جانے کے بعد فوراً گھر پہنچا, اپنی پھپھی کے پاس گیا, کہا پھپھی اماں مجھے معاف کر دو, میں نے تم سے بات بند کر رکھی تھی. وہ پھپھی نے کہا اب ہوش آیا تجھے؟ کہا ہوش اس لیے آیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی محفل سے مجھے نکال کے بھگا دیا کہ جب تک کہ رشتوں کو کاٹنے والے دل میں کینہ رکھنے والے میں موجود ہوں گے میں دعا نہیں کروں گا. تو پھپھی امی اب صحابی کی دعا کی برکتیں لینی ہے تو میں تمہارے ساتھ صلح کرنے کے لیے آ گیا. آپ مجھے بتائیں یہ مقبول دعاؤں کی محفلیں تھی. ہماری محفل کا حال تو یہ ہے اگر 100 لوگ موجود ہیں تو 98 لوگ تو سارے بغض کینہ لے کر کے آتے ہیں, پھر کہاں دعا. لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے جب بارش مانگنے کے لیے جاتے تھے تو جاتے تھے بھیگ کے آتے تھے, پہلے کے مولانا لوگ ایسے تھے. میں نے کہا ہوش کے ناخن لو, مولانا تو اب بھی ویسا ہی مولانا ہے, تمہارے دل کہاں ہے؟ آمین کہنے والوں کے دل کہاں ہے؟ دل میں بغض ہے, کینے ہے, حسد ہے. اور ایک بات اور آگے بڑھ کے بتاؤں, اب توجہ کرنا, جب پھپھی کے لیے, بھائی کے لیے, چچا کے لیے دل صاف نہ ہو تو یہ حال ہے کہ سجدے سر کے اوپر نہ جائیں اور جو ماں باپ کی بد دعا لیں, جو ماں باپ کو تڑپائیں, ماں باپ کو سسکیاں لینے پہ مجبور کریں. کسی کے ماں باپ کسی کے دروازے پر روٹی کا ٹکڑا مانگ کر کے گزارا کر رہے ہیں, کسی کے ماں باپ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ کر کے گزارا کر رہے ہیں, کسی کے ماں باپ اللہ اکبر کسی کے یہاں برتن جھاڑو کر کے اپنا گزارا کرنے پر مجبور ہے. اے میری قوم کے جوانوں یاد رکھو, جب تک کہ اللہ کے بندوں کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ آپ سے ہم سے راضی نہیں ہوگا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ بندوں کے دل سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ جاتا ہے, یعنی جب تک دلوں کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک تم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا قول ہے روئے زمین پر جتنے ذرات ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. اللہ تک پہنچنے کا سب سے قریبی راستہ جو ہے وہ اللہ کے بندوں کو خوش کرنا ہے, ان کی خدمت کرنا ہے. مجھے بتاؤ جب عام بندوں کو خوش کرنے پر, عام بندوں کی خدمت کرنے پر اللہ یہ مرتبے عطا فرماتا ہے تو وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو خوش کرتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ایک طبقہ نماز کی طرف تو آ گیا, ایک طبقہ داڑھی کی طرف تو آ گیا, ایک طبقہ ٹوپی کی طرف تو آ گیا, لیکن جب ان کی
پرسنل لائف میں جھانک کر دیکھو, ان کی نجی زندگی میں دیکھو تو ان کا سلوک ماں باپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہے. اللہ اکبر. ماں باپ پر ہزاروں تقریریں ہوتی ہے, درجنوں تقریریں ہوتی ہے, اثر کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ چلے دوسروں نے جو کہا ان کو چھوڑیں. مسلک اعلیٰ حضرت میں ماں باپ کی کیا اہمیت؟ تو کیا مسلک کا نعرہ لگاتے ہیں ہم؟ مسلک کا نعرہ ہمارا حال یہ ہو گیا, میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. مسلک اعلیٰ حضرت میں جہاں اشداء علی الکفار ہے, وہیں پر رحماء بینہم بھی ہے. ہم نے اشداء علی الکفار کو ہائی لائٹ کیا, کرنا بھی تھا اور ہونا بھی چاہیے, لیکن شاید ہم نے رحماء بینہم کو بلا دیا. اسی لیے جو نرمی ایک دوسرے کے لیے ہونا چاہیے, بعض لوگوں میں, بعض کی بات کر رہا ہوں, سب کی نہیں, بعض لوگوں میں کہیں نہ کہیں وہ چیز اٹھ گئی. نعرہ تو لگائے گا جلسے میں مسلک اعلیٰ زندہ باد, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اس کا دامن, اور گھر پہ ماں کو ڈانٹ کے آیا ہے, بس کر, تجھے کتنا پیسہ دوں دوائی کے. سب ایسے نہیں ہوتے, لیکن میں بات کر رہا ہوں جوانوں کی. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث سے بریلوی لکھتے ہیں ماں باپ کا ادب کیا ہے. فرمایا جب اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو پہلے ان سے اجازت لو. توجہ کریں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہاتھ اٹھوا لیے جائے نا میرے بھائیوں ہاتھ, تو شاید کتنے ہاتھ ہوں گے جو اٹھ سکیں گے. کون لوگ ہیں جو ماں باپ سے اجازت لے کے گفتگو کرتے ہیں؟ پہلی بات تو ماں باپ ترستے ہیں میرے بھائی کہ میرا بیٹا مجھ سے گفتگو تو کر لے. فون پر لگے ہوئے ہیں کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات بنانے میں, گھنٹوں اس کو پٹا رہے, پھسلا رہے, اور ادھر بوڑھی ماں انتظار کر رہی میرا بیٹا مجھ سے بات تو کر لے, مجھ سے میری خیریت تو پوچھ لے. یہ حالات ہیں. بوڑھے ماں باپ سے بات کرنے کو فرصت نہیں, دوستوں کے پاس رات کے 3-3 بجے تک بیٹھ رہے, انٹرنیٹ لے کر کے رات کے 3-3, 4-4 بجے تک بیٹھے, ماں باپ سے خیریت پوچھنے کا وقت نہیں. سنو, میرے امام لکھ رہے, امام اہل سنت, کہ جب ماں باپ سے بات کرنا ہو تو اس طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان سے اجازت لو, اور اجازت لینے کے بعد بات کا طریقہ کیا ہو, اے بڈھی, اے بڈھا, ڈوکری ڈوکرا, یہ سب نہیں, بلکہ فرماتے ماں باپ سے اجازت لے کر جب ان سے بات کرنے کا وقت آئے تو ایسے بات کرو جیسے غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے. یہ ہمارے یہاں گفتگو کرنے کا انداز ہے. کسی کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں, مال ہو, منال ہو, یہ ہو, اقتدار ہو, سب کچھ ہو, اگر ماں باپ کی رضا اس کے دامن میں نہیں ہے, ماں باپ کی خوشی اس کے دامن میں نہیں ہے, اس سے بڑا ناکام انسان کوئی نہیں. ماں باپ کا دل دکھانے والا ایک دن زوال پذیر ضرور ہوگا, ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا ایک دن ذلت کے گھاٹ ضرور اترے گا, ماں باپ کی دل کو اذیت پہنچانے والا, ماں باپ کی بد دعا لینے والا ایک دن برباد ضرور ہوگا. علامہ زمخشری آخری عمر میں لنگڑے ہو گئے تھے, لنگڑے, تفسیر کشاف کا مصنف علامہ زمخشری لنگڑے ہو گئے. کسی نے پوچھا حضرت اتنے بڑے مفسر قرآن, اتنے بڑے عالم, آپ لنگڑے ہو گئے؟ فرمایا یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے. میرا بچپنا تھا, بچپنے میں ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی, اور یاد رکھنا ماں باپ کی دعا بھی اثر دکھا کے رہتی ہے اور بد دعا بھی اثر دکھا کے رہتی ہے. اللہ کے بندو, زمخشری کہتے ہیں کہ ایک دن میں بچپنے میں چڑیا کے ساتھ کھیل رہا تھا, چڑیا کے پاؤں میں نے دھاگا باندھ رکھا تھا, اور چڑیا کو چھوڑ دیتا اور وہ اڑتی چلی جاتی, پھر چڑیا کو دھاگے سے پکڑ لیتا, پھر وہ میرے پاس آ جاتی. ایسا ہوا کہ چڑیا کو میں نے چھوڑا اور وہ جا کے گھونسلے کے اندر گھس گئی اور پیروں سے گھونسلہ پکڑ کے بیٹھ گئی. میں نے کھینچا کھینچا کھینچا, نہیں نکلی, زور لگایا تو چڑیا کی ٹانگ جو ہے وہ دھاگے میں آ گئی. میری ماں کو غصہ آیا, ماں نے کہا زمخشری تو نے ایک چڑیا کا پیر توڑ ڈالا. ماں کے جذبات تھے, جذبات میں زبان سے نکل گیا, تو نے چڑیا کا پیر توڑا, اللہ تیرا پیر توڑ دے. اللہ اکبر. کہتے
علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ یہ میری ماں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے، پوری زندگی اس کا اثر نہیں ظاہر ہوا، لیکن مرنے سے پہلے پہلے ماں کا دل نہیں دکھایا تھا، ماں کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، ماں کو اذیت نہیں پہنچائی تھی، لیکن ایک چڑیا کے معاملے میں جذباتی ہو کر ماں سے زبان سے نکل گیا، پورا ہوا۔ تو اللہ کے بندو، خوشیاں ڈھونڈنے چلے ہو، نعمتیں ڈھونڈنے چلے ہو، برکتیں ڈھونڈنے چلے ہو، تو بات دور نکل گئی۔ عرض کیا کر رہا تھا؟ جب تک سینے کینے سے پاک نہیں ہوں گے تمہارے سجدے اور دعائیں سر کے اوپر نہیں جائے گی۔ ایک بات اگر نہ کہوں تو میرا دل نہ بھرے گا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، جب امتی کے لیے دل میں کینہ رکھے تو اس کی نماز سر کے اوپر نہیں جاتی، اگر امتی نبی کے لیے دل میں کینہ رکھے پھر وہاں تو نماز کا تصور ہی ختم ہے۔ اور کینے کا اثر کب پتہ چلتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، صرف سعادت مند روحوں کو آواز دینا چاہتا ہوں۔ کینے کا تصور کب پتہ چلتا ہے؟ توجہ، کینے کا اثر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے دل میں علامہ ایوب صاحب کے لیے کینہ ہو، مفتی ایوب صاحب کے لیے کینہ ہوا، میں نے جہاں تعریف شروع کی اس کا منہ اترنا شروع ہوگا، یعنی کہ جس کے لیے دل میں کینہ ہوتا ہے اس کی تعریف انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ کینے کی یہ علامت ہے۔ نمبر 2، جب کسی کے لیے دل میں کینہ ہو اس کی لوگ تعظیم اور عزت کریں تو بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو اب دنیا میں کن کے سینوں میں نبی کے لیے کینہ ہے؟ اگر تلاش کرنا ہو تو پھر ہم سلیکشن نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے، لیکن علامتیں تو ہے نا۔ جب علامہ مفتی ایوب صاحب کی تعریف کسی کو برداشت نہ ہو تو ہم سمجھتے اس کے دل میں کینہ ہے۔ سید فرید میاں کی تعریف برداشت نہ ہو، ہم سمجھتے دل میں کینہ ہے۔ ہم ان کی عزت کریں تو وہ بے چین ہو جائیں، سمجھ جاتے دل میں کینہ ہے۔ اب دنیا میں ڈھونڈو ایسے لوگوں کو کہ کلمہ پڑھ کے بھی کوئی اتنا بد نصیب ہے کہ نبی کے لیے کینہ رکھتا ہے، تو دیکھ لو اگر ہیرو ہیروئن کے زلف و رخسار کی تعریف کرے تو لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور نبی کی نعت شروع کر دو تو لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں۔ پتہ چلا جن کو ہیروئن کی زلف و رخسار کی تعریف بے چین نہیں کرتی، ان کو واللیل والے چہرے والے کی تعریف اگر بے چین کر دے، پھر کسی برادری کا ہو، کسی خطے کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی ذات کا ہو، کسی بات کا ہو، کسی بھی ڈگری کا مالک ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کا وفادار